اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج رمضان المبارک کی 29ویں تاریخ، ممکن ہے کہ آج چاند رویت ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آج چاند نہ ہو اور کل چاند دیکھا جائے۔ چاند کے رویت کے لیے 4 راستے ہیں جس سے انسان یقین پیدا کر سکتا ہے کہ چاند ہو چکا ہے اور کل جو ہے مہینے کی پہلی تاریخ ہوگی۔ پہلا تو یہ کہ انسان خود چاند دیکھے، خود اپنی آنکھوں سے چاند کو افق پر دیکھے اور اسے یقین ہو جائے کہ چاند ہو گیا ہے، تو پھر اس کے لیے چاند ثابت ہے، اور کل انشاءاللہ عید الفطر کی پہلی تاریخ ہوگی۔ اور اگر وہ خود چاند نہ دیکھ سکے تو 2 عادل انسان گواہی دیں کہ انہوں نے چاند دیکھا ہے۔ 2 عادل یہ گواہی دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے، اور ان کے کہنے پر یقین ہو جائے تو پھر چاند ثابت ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ایک گروہ اعلان کر رہے ہیں، ایک گروہ نے اعلان کیا کہ چاند دیکھا گیا، جیسے آج چاند کمیٹی ہے جو کئی لوگوں پر مشتمل ہے، اور کئی لوگ اس پہ بیٹھتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، اور لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، تو پھر وہ چاند کمیٹی جو ہے اعلان کر دیتی ہے کہ چاند دیکھا گیا، اور اس اعلان پر ہم یقین کر لیتے ہیں، اس سے چاند ثابت ہو جاتا ہے۔ یا پھر چوتھا راستہ یہ ہے کہ کسی بھی مہینے کے 30 دن جب پورے ہو جائیں تو چاند ثابت ہے، چونکہ 31 دن پر چاند نہیں ہوتا۔ 30 دن جیسے ہی مکمل ہو گئے، اب چاند آپ نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، 2 آدمیوں نے گواہی دی ہو یا نہ دی ہو، حلال کمیٹی نے یا ایک گروہ نے اعلان کیا ہو یا نہ کیا ہو، آپ کو اس پر کوئی دھیان نہیں دینا۔ 30 دن جیسے ہی گزر جائے چاند ثابت ہے اور چاند مان لیا جاتا ہے۔ لیکن نجومیوں کے کہنے پر یا جنتری کے لکھ دینے پر چاند ثابت نہیں ہے، چونکہ بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ جنتری نے کچھ لکھا ہے اور چاند کی رویت کچھ اور ہوئی۔ کبھی کبھی جنتریوں میں 30 تاریخ لکھا جاتا ہے اور چاند 29 کا ہو جاتا ہے، اور بہت سی جگہوں پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چاند جو ہے جنتری میں 29 کا لکھا گیا، لیکن 29 کو چاند نہ ہوا اور 30 کا چاند ہوتا ہے۔ تو نجومیوں کے کہنے پر یا جنتریوں پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ یہ 4 راستے ہیں، اگر ان راستوں سے کسی بھی ایک راستے سے چاند کی رویت ثابت ہو جاتی ہے تو چاند ثابت ہے۔ اور جیسے کہ گفتگو کی جا چکی ہے کہ اگر عید الفطر کا چاند ثابت ہو گیا تو غروب آفتاب سے لے کر
یا غروب آفتاب کے وقت جو شخص بالغ ہو، عاقل ہو، فقیر نہ ہو، تو اس پر فطرہ واجب ہو جاتا ہے۔ خود اس شخص پہ فطرہ واجب ہے یا پھر کسی کے کفالت میں، کسی کے زیر سرپرستی اور کسی کے یہاں کھانے والا شمار ہو، تو پھر صاحب خانہ پر فطرہ واجب ہوگا۔ فطرہ 3 کلو ہے، یہ بتایا جا چکا ہے، اور وہ شے جو آپ کو زیادہ استعمال کرتے ہوں یا آپ کے شہر میں زیادہ استعمال ہوتا ہو، اس کا فطرہ نکالا جائے گا جو 103 کلو کے برابر ہوگا، اور آپ 3 کلو کے برابر اس کی جو قیمت ہے وہ بھی آپ دے سکتے ہیں۔ تو اگر چاند ثابت ہو گیا تو پھر فطرہ واجب ہو جاتا ہے، اور فطرہ نکالنے کا وقت غروب آفتاب سے لے کر نماز عیدین تک ہے، اور جو لوگ نماز عیدین نہیں پڑھتے وہ رجا کی نیت سے ظہر تک اسے ادا کر سکتے ہیں، اور جب عید ثابت ہو جائے، چاند ثابت ہو جائے اور یہ کہ کل عید ہے، تو پھر عید کی نماز 2 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ یہ نماز یوں تو مستحب ہے، اور مستحب نمازیں جماعت سے نہیں پڑھی جاتی، لیکن 2 ایسی نماز ہے جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے مستحب ہونے کے باوجود۔ ایک نماز استسقاء ہے جو بارش اور باران کے لیے پڑھی جاتی ہے، وہ بھی جماعت سے پڑھی جاتی ہے، اور دوسری یہ نماز عیدین ہے جو معصومین کے دور میں واجب عینی تھی، اور غیبت امام میں یہ مستحب ہے۔ اس سے فرادہ بھی پڑھا جا سکتا ہے اور جماعت کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ نماز عید پڑھنے کا وقت طلوع آفتاب سے ظہر تک ہے، یعنی طلوع آفتاب سے لے کے ظہر تک کبھی بھی نماز عید پڑھی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ کہا، یہ نماز 2 رکعت ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد کوئی سورہ اور 5 مرتبہ قنوت، پھر رکوع، سجدے، پھر قیام، سورہ، حمد کے بعد، اور اس کے بعد 4 قنوت، رکوع اور سجدہ اور تشہد و سلام اور نماز تمام۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ کی تلاوت کی جائے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ شمس کی تلاوت کی جائے، یعنی الحمد کی سورہ پڑھیں گے، سورہ شمس، سورہ اعلیٰ پڑھیں گے پہلی رکعت میں، اللہ اکبر کہیں گے، قنوت پڑھیں گے۔ قنوت کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ یہ قنوت پڑھا جائے کہ اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت واہل التقوی، یہ قنوت پڑھی جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہا جائے، پھر قنوت اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت مکمل کیا جائے، پھر اللہ اکبر،
پھر قنوت اللہم اہل الکبریاء والعظمت والجود والجبروت، اسے مکمل کیا جائے. پھر اللہ اکبر اللہم اہل الکبریاء والعظمت والجود والجبروت. پھر اللہ اکبر اللہم اہل الکبریاء والعظمت والجود والجبروت. 5 ہو چکا. پھر اللہ اکبر کہیں گے، رکوع میں جائیں گے، رکوع سے اٹھیں گے، سجدے میں جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر قیام میں آئیں گے اور سورہ الحمد کی تلاوت کریں گے، پھر سورہ شمس کی تلاوت کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے اللہم اہل الکبریاء والعظمت والجود والجبروت پھر پورا کریں گے. پھر اللہ اکبر اللہم اہل الکبریاء والعظمت والجود والجبروت. پھر اللہ اکبر. پھر قنوت اللہم اہل الکبریاء والعظمت والجود والجبروت. پھر اللہ اکبر قنوت اللہم اہل الکبریاء والعظمت والجود والجبروت. 4 مکمل ہوگا. پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں گے، قیام کریں گے، سجدے میں جائیں گے، اٹھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، پھر اٹھا کر تشہد پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے اور نماز کو تمام کریں گے. اس کے بعد اگر جماعت سے ہو رہی ہو تو خطیب 2 خطبہ پڑھے گا. پہلے خطبے میں مومنین کو دعوت تقوی، فضیلت رمضان بیان کرے گا اور دوسرے خطبے میں فطرے کے احکامات، مستحقین فطرہ اور فطرہ کو کیسے ادا کیا جائے اس پر وہ خطیب جو ہے خطابت کرے گا. اس کے بعد نماز عید تمام ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آج چاند ہو گیا تو آپ سب کی خدمت میں عید سعید کی بہت بہت مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور اگر چاند آج نہیں ہوتا تو کل آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گا اور آپ کو کل آ کر عید کی مبارکبادی دوں گا. اور اگر آج چاند ہو گیا تو آپ سب سے التماس ہے کہ جب آپ نماز عیدین پڑھیں تو اپنے پروردگار سے جب دست بدعا ہوں تو اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے اور عالم اسلام پر جو نظر کفر و نفاق ہے اس سے محافظت کے لیے اور عالم بشریت پر جو ایک ناگہانی مرض نے حملہ بول دیا ہے جسے کرونا وائرس کے نام سے جانا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے آج پوری دنیا کہیں نماز نہیں ہو پائی جس شان و شوکت سے ہونی چاہیے تھی. انشاءاللہ خدا اس ناگہانی وبا سے عالم انسانیت کو محفوظ فرمائے اور آپ اس ناگہانی مصیبت سے محفوظ ہوں انشاءاللہ. ناظرین، اس مدت میں جو آپ کے قریب رہا، اگر اس دوران جانے یا انجانے میں کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو آپ کو بری لگی ہو تو اس سے معافی کا خواستگار ہوں اور دعاؤں کا متمنی ہوں. انشاءاللہ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں گے اور اگر چاند نہ ہوا تو انشاءاللہ کل پھر آپ سے میری ملاقات ہوگی. اگر کوئی سوال ہو تو میرے دیے ہوئے نمبر 9224527195 پر رجوع کر سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.